السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہریے، آج کا بیان مکمل سن کر جائیے۔ اگر آج کا بیان آپ نے نہ سنا تو یقین جانیں آپ زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ قربانی کی رات بیوی کی 5 چیزیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو۔ اگر نہیں پھینکو گے تو یاد رکھنا تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے تم لاکھوں روپے کا جانور کیوں نہ ذبح کر لو۔ اگر گھر کے اندر عورت کی وہ 5 زہریلی چیزیں موجود رہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قربانی قبول نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی صرف جانور کے خون کا نام نہیں، قربانی اپنے گھر کے اندر چھپی ہوئی 5 چیزوں کو باہر نکالنے کا نام بھی ہے۔ ایک طرف لوگ مہنگے جانور خریدتے ہیں، دوسری طرف اپنے گھروں کے اندر ایسی چیزیں پال کر رکھتے ہیں جو رحمت کو روک دیتی ہیں، برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور سکون کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں۔ یاد رکھو، بعض اوقات انسان باہر کی صفائی تو کر لیتا ہے مگر گھر کے اندر پڑی ہوئی عورت کی 5 چیزوں کو باہر نہیں نکالتا۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے رزق کو کھا جاتی ہیں، گھر کی خوشیاں ختم کر دیتی ہیں اور دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج کی ویڈیو آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج ہم عورت کی ان 5 چیزوں کی بات کریں گے جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر وہی چیزیں آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عورت کی وہ 5 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو 12 بیویوں کے اکلوتے شوہر کا ایک دلچسپ سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی 12 بیویاں تھیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھیں، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے گھر میں 12 بیویاں ہونے کے باوجود بھی گھر کے اندر بہت ہی سکون تھا، گھر میں خوشیاں تھیں، ہر وقت رزق اور رحمت کی بارش برستی تھی، نہ شور تھا، نہ جھگڑے تھے، نہ نفرت تھی۔ ایک دن یہ شخص گھر سے باہر نکلا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا ہی حسین تھا، درختوں کے پتے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ دور ایک بہتے ہوئے کھالے کے کنارے ایک عورت کپڑے دھو رہی ہے۔ یہ 12 بیویوں کا اکلوتا شوہر اس کپڑے دھونے والی کی عورت کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب یہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی، آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور اس کے انداز میں ایسی حیا تھی کہ انسان ایک لمحے کے لیے خود کو بھول جائے۔ یہ شخص جیسے ہی اس عورت کے قریب پہنچا تو اس پر فرفتہ ہو گیا، اس کا عاشق بن بیٹھا، اس کا دیوانہ ہو گیا، اس کا حسن اس کے دل کو بھا گیا، بس دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے حسن کا نظارہ ہی کرتا رہ گیا۔ وہ کپڑے دھونے والی عورت اس قدر خوبصورت تھی کہ جیسے چاند پانی کے کنارے پر اتر آیا ہو۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اس کے بالوں کی طرف نظر پھیرتا اور کبھی خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ مگر حیران کن بات تو یہ تھی کہ وہ عورت مسلسل اپنا کام کرتی رہی، اس نے ایک بار بھی اپنی نظریں اٹھا کر اس شخص کی طرف نہ دیکھا، کیونکہ حیا والی عورت جانتی ہے کہ عزت نظریں جھکانے میں ہوتی ہے۔ پھر جب کپڑے مکمل دھل گئے تو وہ عورت آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھی، اپنے سارے کپڑے سمیٹے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ یہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت چلتے چلتے ایک بہت بڑے گھر کے اندر داخل ہوئی، یہ شخص بھی پیچھے پیچھے دروازے تک جا پہنچا۔ اب یہ شخص بھی دروازے کی طرف بڑھا اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا امیر شخص وہاں سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑوں سے، اس کے انداز سے اور اس کے گھر کی شان و شوکت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں۔ اس امیر شخص نے باہر کھڑے اجنبی کو دیکھا اور نہایت نرم لہجے میں پوچھا، جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ یہ 12 بیویوں کا شوہر کچھ لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، میں آپ کے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر کے اندر بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس امیر شخص نے نہایت عزت کے ساتھ کہا، جی ضرور، آپ میرے گھر کے اندر تشریف لے آئیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا، دونوں بیٹھ گئے، پانی پیش کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہوئی۔ اس امیر شخص نے پوچھا، جی فرمائیے آپ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے تھے؟ یہ سن کر یہ شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک لڑکی کو آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا ہے جو کھالے کے کنارے پر کپڑے دھو رہی تھی۔ امیر شخص نے کہا، جی وہ میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے گہری سانس لی اور کہا، سچ کہوں تو آپ کی بیٹی مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، اس کے انداز میں ایسی سادگی ہے جو آج کے زمانے میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ امیر شخص خاموش ہو گیا، اس نے چند لمحے اس شخص کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، پھر نہایت سنجیدہ انداز میں بولا، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، اگر میری بیٹی راضی ہو تو مجھے بھی آپ سے کوئی اعتراض نہیں، مگر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے فوراً کہا، آپ جو شرط رکھیں گے میں مان لوں گا۔ امیر شخص نے آہستہ سے کہا، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹی آپ سے نکاح کرے گی تو آپ کو اپنی باقی تمام عورتوں کو طلاق دینا پڑے گی۔ امیر شخص کی یہ بات سن کر یہ شخص گہری سوچ میں پڑ گیا، چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا، پھر ایک ہی پل میں فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں ان 12 عورتوں کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہر حال میں شادی کرنی ہے، آپ کی بیٹی کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں کے اوپر خواہش کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ اسے نہ اپنے گھر کا سکون یاد رہا، نہ اپنی بیویوں کی وفاداری یاد رہی، نہ اپنے بچوں کی معصوم شکلیں یاد رہیں۔ بعض اوقات انسان ایک لمحے کی خواہش کے لیے برسوں کی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔ پھر یہ شخص بولا، اے امیر شخص، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، اپنی تمام عورتوں کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی بیٹی
को ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। अमीर शख्स ने खामोशी से उसे इजाजत दे दी। ये शख्स वहां से उठा अपने घर की तरफ गया और जाते ही अपनी तमाम औरतों को तलाक दे दी। फिर गुस्से से बोला, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर वो तमाम औरतें रोने लगी, हक्का बक्का हो गई, कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? किस बद नजरे की नजर लग गई है? कल तक हम तुम्हारा सुकून थी, हम तुम्हारा चैन थी, तुम्हारा घर आबाद किया हुआ था, आज अचानक हम बोझ कैसे बन गई? आखिर हुआ क्या है? किस चीज ने आपको मजबूर कर दिया, या हमसे कौन सी नाफरमानी हो गई है जिसकी वजह से आप अचानक हमें तलाक देने पर मजबूर हो गए बगैर किसी उज़र के? हमने तो कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, हमें तो याद है जैसे सुकून से जिंदगी गुजर रही थी, आज भी वैसे ही गुजर रही है, लेकिन आपको क्या हुआ है? मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात याद रखना, जब अल्लाह का कहर उतरता है ना इंसान पर, तो कुछ इसी तरह के फैसले इंसान के दिल में आने लगते हैं कि इंसान खुद अपने हाथों से अपने जन्नत नुमा घर को जहन्नुम का गड़ा बनाने लगता है। यही अल्लाह ताला के अजाब की पहली निशानी होती है कि इंसान अच्छे और बुरे की पहचान खो देता है, वफादार लोगों की कदर खो देता है। खैर, उस शख्स ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी, उनको छोड़ दिया। उनमें से कुछ औरतें यतीम भी थीं, जिनके माँ बाप भी नहीं थे, और कुछ गरीब थीं, जिनका इस शोहर के सिवा दुनिया में कोई सहारा नहीं था। मगर उस जालिम शख्स ने एक दिन के अंदर अंदर सबको अपने घर से निकाल दिया। ना किसी यतीम पर तरस खाया, ना किसी की गुर्बत उसे याद आई, और उनको बाहर निकालकर जल्द ही अपना घर खाली कर दिया। किसके लिए? एक लड़की के लिए। अब वहां से तीसरे दिन जाकर उस खूबसूरत कपड़े धोने वाली लड़की से इस शख्स ने शादी कर ली और शादी करके उसे अपने घर ले आया। मेरे भाइयों, यही वो दिन था जो उस शख्स की तबाही का पहला दिन था। पहला दिन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने अपनी तमाम बीवियों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, गरीबों को तलाक दे दी थी। लेकिन असल तबाही का दिन ये था जिस दिन इसने उस खूबसूरत लड़की के साथ शादी की थी। जिस दिन से वो खूबसूरत लड़की इसके घर के अंदर दाखिल हुई, उसी दिन से इसकी जिंदगी से सुकून निकलना शुरू हो गया। पहले तो 12 बीवियों के बावजूद भी ये एक शख्स खुश रहता था, लेकिन एक औरत की वजह से ये हर वक्त परेशान रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता माल में नुकसान होने लगा, इसकी दौलत कम होने लगी, पैसा खत्म होने लगा, कारोबार जवाल की तरफ जाने लगा। जहन में हर वक्त परेशानी रहती थी। कभी उसे पहली बीवी याद आती, कभी दूसरी याद आती, कभी बच्चों की मासूम शक्लें आंखों के सामने आ जाती। वो हर वक्त किसी न किसी गम में ही उलझा रहता था। ना दिन का सुकून रहा, ना रात की नींद बाकी रही। ऐसा करते करते 10 साल का अरसा गुजर गया, और इन 10 सालों के अंदर वो शख्स जीरो हो गया। ना माल बाकी रहा, ना दौलत बाकी रही, ना इज्जत ही बाकी रही। यहाँ तक कि एक दिन इसकी नई बीवी ने भी साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं तेरे जैसे गरीब के साथ रहना पसंद नहीं करती। यह कहकर वो भी घर छोड़कर चली गई। पहले तो इसने 12 औरतों को छोड़ा था, लेकिन उस अकेली औरत ने इसे भी छोड़ दिया। अब वो शख्स बिल्कुल तन्हा रह गया था, अकेला रह गया था। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने इसके जिस्म को जकड़ लिया था। चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी और आंखों के अंदर हर वक्त पछतावा भरा रहता था। अब ये शख्स ना तो बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर सकता था, और ना ही इसके पास इतने पैसे बचे थे कि अपना इलाज करवा सकता। वो अपने घर के अंदर ही पड़ा रहता, कभी दीवारों को देखता, कभी खाली कमरों को देखता, कभी अपने माजी को याद करके रोता, उन औरतों को याद करता, उनके बारे में सोचता। उसे वही घर, वही औरतें, उनकी गूंजती हुई हंसी याद आती, बच्चों की आवाजें याद आती। आज वही घर कब्रिस्तान की तरह खामोश हो चुका था। वो घर जो पहले हंसी की आवाजों से गूंजा करता था। ना कोई पानी पूछने वाला था, ना कोई दवा देने वाला था, ना कोई सर पर हाथ रखने वाला था। इंसान जब अपने हाथों से वफादार लोगों को खो देता है, तो फिर दुनिया की कोई दौलत उसे सुकून वापस नहीं दे सकती। आखिरकार एक दिन उसी घर के अंदर उसने दम ही तोड़ दिया। कई दिन गुजर गए, कई दिनों तक किसी को पता ही ना चला कि वो जिंदा भी है या मर चुका है। वक्त गुजरता गया, दरवाजे बंद रहे, घर सुनसान पड़ा रहा। उसके मरने के 5 साल बाद उसका एक दूर का रिश्तेदार वहां आया। उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने आवाजें दी, लेकिन कोई अंदर से जवाब ना आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा न खोला। आखिरकार वो दरवाजा तोड़कर जब घर के अंदर दाखिल हुआ, तो ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि वो शख्स जमीन पर मरा पड़ा था, और उसके करीब जमीन पर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। जमीन पर लिखा हुआ था कि कभी भी किसी को घर से बेघर मत करना, कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना। अगर तोड़ोगे तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा अंजाम हुआ है। मैंने अपने हंसते बसते घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। गरीब और यतीम औरतों को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी गुनाह के तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया। वो गरीब औरतें जिनका इस शोहर के बगैर कोई सहारा नहीं था, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था, वो रोती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन मुझे रहम ना आया। लोगों, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फिर याद रखना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। मेरे भाइयों, जमीन के ऊपर लिखा था कि काश मैंने उस कपड़े धोने वाली खूबसूरत बीवी की वो 5 चीजें उठाकर घर से बाहर फेंक दी होती तो मेरे ऊपर ये वक्त ना आता। मेरे भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगी कि औरत की आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको उठाकर घर से अगर नहीं बाहर फेंकोगे तो फिर याद रखना तुम्हारी इबादतों के अंदर भी असर खत्म होने लग जाएगा, घर के अंदर से सुकून उठ जाएगा और इंसान की जिंदगी बेबरकत हो जाएगी। और उनमें से पहली वो चीज है जो हराम माल से खरीदी गई हो। मेरे भाइयों, हराम माल से खरीदी गई कोई भी चीज जब तक घर के अंदर
اندر موجود رہتی ہے، انسان کے دل سے سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، وہ صرف وقتی چمک دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی زندگی سے رحمت کھینچ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک گلاس خالص دودھ کے اندر زہر کا صرف ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی عقل والا انسان وہ دودھ نہیں پیتا۔ بالکل اسی طرح جب حرام مال گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پورے گھر کی برکت کو خراب کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ زیور ہو، موبائل ہو یا کوئی اور سامان۔ اگر وہ ظلم، دھوکے، سود یا حرام کی کمائی سے آیا ہو تو وہ چیز باہر سے تو خوبصورت نظر آتی ہے مگر اندر سے نحوست اٹھا رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں پیسہ بہت ہوتا ہے مگر سکون ایک لمحے کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے نیل پالش۔ وہ نیل پالش جس کے لگانے سے نہ تو وضو مکمل ہوتا ہے نہ ہی غسل صحیح طریقے سے مکمل ہو پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب پانی ناخنوں تک پہنچے گا ہی نہیں تو پھر پاکیزگی کیسے مکمل ہوگی؟ اور جب وضو ہی مکمل نہیں ہوگا تو نماز کا سکون اور عبادت کا اثر کیسے ملے گا؟ بعض لوگ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے اپنی عبادت کی خوبصورتی بھول جاتے ہیں۔ ایک طرف ہاتھ خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف عبادت کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی آنے سے پہلے ایسی چیزوں سے بچو جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے اصل خوبصورتی دل اور عبادت کی ہوتی ہے، صرف ظاہری رنگوں کی نہیں۔ یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں تیسری چیز کی، جس کو گھر سے باہر پھینکنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ تیسری چیز ہے بے حیائی اور دکھاوے والی زینت، جسے پہن کر عورت غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اس طرح بن سنور کر جاتی ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہوتی ہے، اور جب یہی حیا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے تو پھر گھر کے سکون پر بھی اثر پڑنے لگتا ہے۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کے سامنے سادگی اختیار کرتی ہیں مگر باہر نکلتے وقت اس قدر بن سنور کر جاتی ہیں کہ ہر نظر ان کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام خوبصورتی سے منع نہیں کرتا مگر ایسی زینت سے ضرور روکتا ہے جو فتنہ بن جائے، دلوں میں بے چینی پیدا کرے اور انسان کو دکھاوے کی طرف لے جائے۔ آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا اور فیشن کی دوڑ نے بہت سے لوگوں کو یہ بھلا دیا ہے کہ اصل عزت سادگی اور حیا میں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو ایسی عادتوں سے بچاؤ، اپنے دلوں کو بھی پاک رکھو اور اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ کہ جہاں عزت، حیا اور سکون زندہ رہیں۔ یہ تو ہو گئی تیسری چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے شوہر کی نافرمانی۔ جو بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی، بات بات پر جواب دیتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی ہے، ایسی عادتیں آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو ختم کرنے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر صرف دیواروں سے نہیں چلتا، گھر عزت، برداشت، نرم لہجے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے چلتا ہے۔ جب گھر کے اندر ہر وقت تلخ لہجہ ہو، ہر بات میں ضد ہو، ہر وقت غصہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ رحمت کا ماحول ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف شوہر خاموش رہنے لگتا ہے، دوسری طرف بیوی کے دل میں بھی سکون نہیں رہتا۔ اسی لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، عزت اور سمجھداری سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ عزت سے بولا گیا ایک لفظ بعض اوقات بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتا ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کی، اور وہ ہے حسد، اور دوسروں کی زندگیوں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا، دوسروں کی خوشیوں سے جلنا، دوسروں کی خوشیوں سے موازنہ کر کے پھر کہنا فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نہیں کہ خوش ہو جائیں، چلو اچھی بات ہے، اللہ نے فلاں کو فلاں سے نوازا ہے، اللہ مجھے بھی دے، نہیں، بلکہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، یہ چیز فلاں کے پاس نہیں ہونی چاہیے، پہلے میرے پاس ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ہر وقت دوسروں کے کپڑوں کو دیکھتی ہیں، دوسروں کے گھر کو دیکھتی ہیں، دوسروں کی زندگی دیکھتی ہیں اور پھر اپنے شوہر سے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں اپنی بیوی کو وہاں لے کر گیا تم مجھے کیوں نہیں لے جاتے، اور فلاں کے پاس یہ اتنے زیور ہیں تم نے مجھے زیور کیوں نہیں دلائے، فلاں کے پاس مہنگے نایاب کپڑے ہیں میرے پاس کیوں نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو کھا جاتی ہے، کیونکہ جب انسان ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو ناپنے لگتا ہے تو پھر دل سے شکر ختم ہونے لگتا ہے، اور جہاں شکر ختم ہو جائے، نہ شکری آ جائے، وہاں سکون بھی زیادہ دیر نہیں رہتا۔